الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من خصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عتيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے انسانوں کو دو چیزوں کا حکم عطا فرمایا ہے. انسان کی زندگی گزارنے کے لیے دو چیزیں ایسی ارشاد فرمائی کہ جس سے انسان کی پوری زندگی کامیابی کے راستے پر آ سکتی ہے، اور اگر ان دو باتوں کا وہ اہتمام کر لے تو اس بات کی نشانی اور علامت ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی قدر میں نکلا ہوا ہے. پہلی چیز، اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ دنیا کے اندر آنے والے سارے انسان ان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جائے، کہ ہر انسان اللہ کی ذات کو خوش کرنے والا بن جائے. اللہ کی ذات سے تعلق کے لیے، اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں عبادات عطا فرمائے. انسان کی زندگی کا ایک حصہ عبادات میں ہونا چاہیے. اس کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں اور نبی علیہ السلام کے ذریعے اپنے بندوں تک ایک پیغام پہنچایا کہ اگر تم اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہو، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کی قدر میں آنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت چاہتے ہو، تو تمہیں اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں لگنا ہوگا اور ان تمام عبادات کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا جن عبادات کے اوپر عمل کر کے ہر مسلمان اللہ کو پا سکتا ہے. یہ پوری زندگی کا ایک حصہ ہے. اور دوسری چیز
اللہ نے قرآن مجید میں اور نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں لوگوں کو بتایا کہ دوسری چیز کہ بندوں کا اللہ کی مخلوق سے تعلق یہ درست ہونا چاہیے کہ جیسے وہ اللہ کی ذات سے اپنے تعلق کو ٹھیک رکھیں، اسی طرح ہر بندے کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری اور اس کے اوپر فرض ہے کہ اس کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں آپ اگر اسے تعبیر کریں کہ معاملات کی لائن بھی اس مسلمان کی شریعت کے احکام کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر اس کے زندگی میں یہ دو اصول موجود ہیں، عبادات بھی موجود ہیں اور اس کی زندگی کے حصے کے اندر آنے والے سارے معاملات قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہیں، یہ انسان کامیابی کے راستے کے پر چل رہا ہے۔ اگر اس نے ایک اصول چھوڑ دیا، عبادات کو اپنا لیا، اس کی زندگی میں عبادات اعلیٰ درجے میں موجود ہے، تہجد کا اہتمام بھی ہے، زکوٰۃ صدقے کا اہتمام بھی ہے اور روزے کا بھی اہتمام ہے، حج عمرے کا اہتمام بھی ہے، یہ ساری عبادات ہیں، درود شریف اور ذکر کا اہتمام بھی ہے، دعوت کا اہتمام بھی ہے، لیکن اس کی زندگی معاملات کی لائن میں بہت پیچھے ہے۔ معاملات کی زندگی یہ ساری اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنی ساری تجارت اپنی خواہشات کے مطابق کرتا ہے، اپنے سارے معاملات اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق کرتا ہے، تو اس نے شریعت کے ایک حصے کو پکڑا ہے اور ایک حصے کو چھوڑ دیا ہے۔ ایسا شخص کامیابی کے راستے پر نہیں چل رہا، بلکہ بہت بڑے دھوکے کے اوپر ہے، بہت بڑی ناکامی کے راستے کے اوپر چل رہا ہے، جس کے معاملات درست نہیں ہے، جس کی تجارت شریعت کے مطابق نہیں ہے، جس کے معاملات قرآن اور حدیث نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جس طرح مسلمان اپنی عبادات کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے شریعت کے مطابق کرتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے اس کے معاملات بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ کی عبادت بھی اگر کوئی اپنی مرضی سے کرے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، حالانکہ وہ کہے میں نے کوئی عبادت کی ہے، نماز کے اندر ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، یہ کہے میں نے 3 کر لیے، کیا حرج والی بات ہے؟ نماز ہو جانی چاہیے، لیکن قرآن اور حدیث کہتے ہیں، نبی کی زندگی بتاتی ہے، شریعت بتاتی ہے، ایسے شخص کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، حالانکہ اس نے ایک سجدے کا اضافہ کیا ہے، سجدہ ہی کیا ہے، 2 سجدے پہلے کیے، ایک سجدہ اور کر لیا، اس سجدے کے اندر بھی اس نے اللہ کی حمد و ثنا پڑھی ہے، اللہ کی تعریف کی ہے، سجدہ بھی اللہ کو ہی کیا ہے، لیکن شریعت بتاتی ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت بتاتی ہے، ایسے شخص کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، اس لیے کہ اس نے عبادت تو کی ہے، اپنی مرضی کے مطابق کی ہے، اس نے اپنے محبوب کو نہیں دیکھا، اس نے قرآن کو نہیں دیکھا، اس نے حدیث کو نہیں دیکھا کہ میرے اوپر نماز تو فرض ہے، مجھے شریعت نے نماز کا حکم دیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، لیکن میں نے نماز بھی شریعت کے حکم کے مطابق پڑھنی ہے، جیسے شریعت نے بتایا کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، 2 پڑھے گا تو نماز ہوگی، شریعت نے بتایا ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، 4 پڑھے گا تو نماز ہوگی، شریعت نے بتایا عصر کی 4 رکعتیں ہیں، 4 پڑھے گا تو نماز ہوگی۔ اگر اس نے ایک رکعت کا اضافہ کر لیا، ایک سجدے کا اضافہ کر لیا، ایک رکوع کا اضافہ کر لیا، ایسے شخص کی نماز ساری زندگی پڑھتا رہے، اللہ کے ہاں ایک نماز بھی قابل قبول نہیں، یہ شخص بے نمازی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی عبادت کو کرنے کے لیے اللہ کے رسول سے نہیں پوچھا کہ میں نے اللہ کی عبادت کیسے کرنی۔ اسی طرح معاملات میں سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز وہ تجارت ہے۔ تجارت بھی اس نے اگر بازار میں کرنی ہے، اگر لوگوں سے تجارتی تعلقات قائم کرنے ہیں، اگر لوگوں کے ساتھ تجارتی معاملات کرنے ہیں، تو اس کو بھی، اس مسلمان کو، اس کلمہ گو کو، اس ایمان والے کو قرآن سے پوچھنا پڑے گا کہ مجھے تجارت کیسے کرنی ہے، مجھے دکان بازار میں
لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، یہ بھی اس کو شریعت بتائے گی، یہ بھی اس کو قرآن بتائے گا، یہ بھی اس کو نبی کی سیرت بتائے گی، نبی کی پوری زندگی بتائے گی کہ تیرے معاملات کیا ہونے چاہیے، تیری تجارت کیسے ہونی چاہیے۔ اگر اس کی تجارت شریعت سے ہٹ کر ہوئی، اگر اس کا کاروبار شریعت کے خلاف ہوا، اگر اس کی تجارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے خلاف ہوئی، یقیناً یہ تجارت اس کے لیے وبال ہے، یہ تجارت اس کو جہنم میں لے جائے گی، یہ تجارت اللہ کی ناراضگی میں مبتلا کر دے گی۔ ایسی شریعت نے تجارت کو حرام اور ناجائز کہا۔ کس نے کہا؟ اللہ کے قرآن نے کہا کہ وہ تجارت جو شریعت سے ہٹ کر ہوگی وہ اللہ کے ہاں وبال بن جائے گی، اور اس کو اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ جیسے عبادت کرنے والا اپنی عبادت پوچھ کر کرتا ہے، سیکھ کر کرتا ہے کہ میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز مسلمان کو سکھائی جاتی ہے، زکوٰۃ کے مسائل آ کر علماء سے پوچھتا ہے میں نے زکوٰۃ کیسے دینی ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے یہ آ کر پوچھتا ہے میں نے روزہ رکھنا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ اپنی عبادات کی فکر کرتا ہے اور آ کر سیکھتا ہے اور پوچھتا ہے۔ اسی طرح بازار میں تجارت کرنے والے تاجر کے اوپر فرض ہے، فرض عین ہے، نماز کی طرح فرض ہے، روزے کی طرح فرض ہے، زکوٰۃ کی طرح فرض ہے، حج کی طرح فرض ہے کہ اگر وہ بازار میں ملازمت چاہتا ہے، بازار میں کاروبار چاہتا ہے، بازار میں لوگوں سے خرید و فروخت چاہتا ہے، اسے بھی علماء کے پاس آ کر تجارت کے مسائل کو سیکھنا پڑے گا، اسے پوچھنا پڑے گا کہ قرآن مجھے تجارت کے بارے میں کیا کہتا ہے، نبی کی زندگی مجھے تجارت کے بارے میں کیا کہتی ہے، صحابہ کی زندگی مجھے تجارت کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ لیکن مسلمان کی زندگی معاملات کی لائن میں بہت پیچھے ہے، عبادات میں آگے، تہجد اس کی زندگی میں، نماز اس کی زندگی میں، روزہ اس کی زندگی میں، زکوٰۃ اس کی زندگی میں، صدقات کا ادا کرنا اس کی زندگی میں موجود ہے، ذکر کا کرنا اس کی زندگی میں موجود ہے۔ لیکن اس مسلمان تاجر سے پوچھو کبھی تو نے اپنی تجارت کے مسائل سیکھنے کے لیے کسی عالم کے سامنے جا کر بیٹھا ہے، کسی مفتی سے جا کر اپنے کاروبار کے مسائل سیکھے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آتے کہ ہم مدینہ کے بازار میں دکان بنانا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں، فرمایا نہیں، جاؤ پہلے مسجد نبوی میں جاؤ، جا کر تجارت کے مسائل سیکھ کر آؤ، پھر جا کر مسجد نبوی کے اندر جب مسائل سیکھو گے پھر جا کر تم مدینہ کے بازار میں دکان بنا سکتے ہو۔ آج ہمارے معاشرے اور ماحول میں اس دین کے اس حصے کو، دین کے اس اتنے بڑے اہم جز کو جس کے بارے میں قرآن کی آیات ہی آیات اتری، جس کے بارے میں اللہ کے نبی کی پوری زندگی موجود، جس کے بارے میں محدثین نے پورے باب بیان کیے، باب البیوع، کتاب البیوع، خرید و فروخت کا باب، کہ مسلمان کی تجارت کیسی ہونی چاہیے، مسلمان کی خرید و فروخت تجارت کیسے ہونی چاہیے۔ میری زندگی میں ہم نے اس علاقے میں ایک وقت گزارا، میری زندگی میں سیدھا سیدھا مسائل پوچھنے والے بہت ہیں، آج تک کوئی ایسے فرد نے رابطہ نہیں کیا کہ میں بازار میں دکان بنانا چاہتا ہوں، میں تجارت چاہتا ہوں، مجھے مسائل سکھا دیجیے، مجھے بتا دیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا کیا طریقہ بتایا ہے، قرآن نے تجارت کا کیا طریقہ بتایا۔ کیوں نہیں سیکھتے؟ اس لیے مسلمان نے اپنا ایک نظریہ، ایک ذہن بنایا کہ عبادت تو کرنی ہے، معاملات بازار کے باہر کی زندگی وہ اپنی مرضی کے مطابق کرنی ہے، اس سے اپنے آپ کو آزاد رکھنا ہے۔ حالانکہ اس میں شریعت نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، زندگی کا کوئی پہلو بتاؤ جس میں قرآن نے مسلمان کی رہنمائی نہ کی ہو، زندگی کا کوئی حصہ بتاؤ جس میں قرآن نے مسلمان کو نہ بتایا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اس زندگی کے حصے کے مطابق نہ ہو۔ قرآن کو کیوں کہا جاتا ہے یہ قرآن مجید ضابطۂ حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا قانون ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سب قرآن میں موجود ہے، اللہ کے نبی کی زندگی میں موجود ہے۔ تم جس زندگی کے موڑ کے اوپر آؤ، تمہاری شریعت رہنمائی کرے گی، تمہیں قرآن بتائے گا تمہارا معاملہ کیسے ہونا چاہیے، تمہاری بازار میں تجارت کیسے ہو، تم کسی چیز کو اجرت پر دینا چاہتے ہو، کرائے پر دینا چاہتے ہو، تم نے کیسے دینی ہے، تم کسی سے کوئی چیز استعمال کے لیے دیتے ہو، تم نے کیسے دینی ہے، اس کے کیا احکام ہے، تم کسی کو چیز ہبہ کرتے ہو اس میں کیا احکام ہے، یہ مسلمان نے
اس شریعت کے اتنے بڑے حصے کو الگ کر دیا اور اسلام سے ہی نکال دیا. اس لیے معاملات کی لائن میں آج کے مسلمان تاجر کی اس قدر غفلت ہے اسے کوئی نہیں پتا. میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو ہم عبادات میں لگیں کالی قیامت والے دن جب تجارت کے اندر ہم سے گڑبڑ ہوتی رہے, ہم سے اللہ کا حکم ٹوٹتا رہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہماری تجارت ہوتی رہے, کالی قیامت والے دن ہم اس تجارت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جائیں, اللہ کی عدالت میں پکڑے جائیں کہ تو نے عبادت تو کی لیکن بتا تیری تجارت میرے حکم کے مطابق تھی, میرے نبی کی زندگی کے مطابق تھی یا تیری اپنی مرضی کے مطابق تھی. قوم شعیب کیوں ہلاک ہوئی ہے؟ قرآن اٹھاؤ, قرآن بتائے گا قوم شعیب کے اوپر عذاب کیوں آیا, عذاب کا کوڑا ان کے اوپر کیوں برسا. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. وہ تجارت میں گڑبڑ کیا کرتے تھے, وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے, وہ ملاوٹ کیا کرتے تھے. جب کسی کو چیز دیتے تھے تو گھٹا کر دیتے تھے, جب کسی سے چیز وصول کرتے تھے زیادہ وصول کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے, اپنی کاروبار کی چیزوں میں ملاوٹ کرتے تھے. قرآن کہتا ہے اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا, اللہ کا عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا. انہوں نے شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم یہ کام نہ کرو, یہ غلط ہے, یہ حرام ہے, تمہاری تجارت اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے. وہ کہنے لگے قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. آگے سے انہوں نے جواب دیا اے شعیب تو اپنی نماز پڑھا کر ہمیں کاروبار اپنی مرضی سے کرنے کا. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کا عذاب آیا, پھر اللہ کی ناراضگی آئی, ذلیل ہو گئے, ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. اے دنیا کے انسانوں ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھو پہلی قوموں کے انجام کیسے ہوئے, ان کے اوپر عذاب کیوں آیا. آج بھی قوم آج کی بستیاں موجود ہیں, آج بھی قوم آج کی بستیاں موجود ہیں, آج بھی قوم شعیب کی بستی موجود ہے جہاں پہ اللہ کا عذاب اترا. غور کرو تم سے پہلے یہ لوگ آئے, یہ کیوں ہلاک ہوئے, یہ کیوں ہلاک ہوئے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. اللہ فرماتے ہیں میں نے ہر قوم کو اس کے گناہوں کی بدولت پکڑا ہے. اللہ نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. کہ تم نے ظلم خود اپنے اوپر کیا ہے, اللہ نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا. آج کا تاجر اگر اپنی تجارت میں شریعت کے خلاف چلے گا, آج کا تاجر اگر اپنی تجارت میں قرآن کے خلاف چلے گا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف چلے گا, تو یقیناً یہ ظلم کرنے والا ہے, یہ ظالم ہے. اس لیے کہ اس نے عبادت کے اندر تو پوچھا کہ میری عبادت کیسی ہونی چاہیے, اس نے اتنا بڑا کاروبار کیا, اتنی بڑی تجارت کی, پوچھا ہی کسی سے کہ قرآن مجھے کیا کہتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات مجھے کیا کہتی ہیں. صحابہ کی زندگیاں دیکھو جو تجارت کرتے تھے, ان کی زندگی میں تجارت تھی, بازار مدینہ منورہ میں ہوتے تھے, اللہ کے نبی خود تجارت فرمایا کرتے تھے, لیکن ان تاجروں کی تاریخ اللہ نے قرآن کے اندر کی. ہاں تجارت کا حکم اللہ نے دیا قرآن میں, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کے رزق کی تلاش میں نکل جاؤ. فَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اللہ فرماتے میں نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا. خود اللہ نے تجارت کا حکم دیا, کرو تجارت, رزق حلال کماؤ. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصالحین. اللہ کے نبی نے فرمایا سچ بولنے والا تاجر, سچا تاجر کا حشر, جس کی تجارت شریعت کے مطابق ہے, جس کی تجارت اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے, کل قیامت والے دن ایسے تجارت کو انبیاء کے ساتھ کھڑا کیا جائے. ایسے تاجر کا حشر صالحین کے ساتھ ہوگا جس کی تجارت شریعت کے مطابق. احادیث بڑی پڑی ہیں تجارت کے فضائل کی, وہ ساری کی ساری احادیث اس تجارت کے بارے میں ہے جس تجارت میں اللہ کے حکم زندہ ہوتے ہیں. صحابہ نے تجارت کی, جب اللہ اکبر کی آواز سنی دکانیں بند, تجارت بند. اللہ کو ان کی تعریف کے لیے قرآن اتارا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ صحابہ تو اس انداز میں تجارت کرتے ہیں
جب ان کے کان میں اللہ کا نام پڑتا ہے اپنی تجارت کو بند کر کے یہ اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اللہ نے ان کی تعریفات میں قرآن اتارا جن کی تجارت میں اللہ کے حکم تھے، ان کی تعریف میں قرآن اترا ہے۔ آج کا مسلمان تاجر اگر اپنی تجارت میں سچ بولے گا، اپنی تجارت میں شریعت کو لائے گا، اپنی تجارت میں قرآن کو لائے گا، اس کے ساتھ بھی اللہ کی ذات خوش ہوگی۔ یہی تجارت اس کی نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، اور یہی تجارت اسے پکڑوا بھی سکتی ہے کہ تیری تجارت اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق۔ آج ہمارے بازار غلط کام سے بھرے پڑے ہیں۔ لوگوں نے نظریہ بنا لیا کہ جب تک تجارت میں سود نہیں ہوگا ہماری تجارت نہیں چل سکتی۔ ہے کیا مسلمان بات کرتا ہے؟ دوسرے الفاظ میں یہ یوں کہتا ہے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ نہیں ہوگا میری تجارت نہیں۔ یوں کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تک تمہاری تجارت سے یہ غلط چیزیں نہیں نکلیں گی مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو اپنی تجارت میں سود کے عنصر کو شامل کر کے، سود کو شامل کر کے وہ یوں کہتا ہے اس کے بغیر میری تجارت نہیں چلتی۔ او مسلمان، تو نے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ نماز پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، وہ بھی یہ کہتا ہے، اس نے بھی سود پہ پیسے لے کر اپنا کاروبار شروع کیا ہوا ہے، ادھر سود سے پیسے لیتا ہے، ادھر چھوٹے مسلمانوں کو، کمزور مسلمانوں کو سود پہ پیسے دیتا ہے اور کہہ رہا ہے بڑا رزق آ رہا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے نہیں نہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ سود نہیں بڑھ سکتا، تمہاری نظر میں بڑھ گیا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، تم لوگوں سے جو سود وصولتے ہو، لوگوں سے تم پیسے کے اوپر پیسہ وصولتے ہو، چیزوں کے اوپر زیادہ چیز وصولتے ہو، یہ اللہ کے نزدیک فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک بڑھتی نہیں ہے بلکہ کم ہوتی ہے۔ اس مال میں بے برکتی آتی ہے، اس مال میں لعنت آتی ہے۔ جب بے برکتی آتی ہے گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ کبھی نہیں ہوا کہ سود پہ کاروبار شروع کرنے والے کا کاروبار ہمیشہ کے لیے چلتا رہا۔ وقت آتا ہے جب اس کو تباہی کا، بربادی کا، ہلاکت کا، پریشانی کا، نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا قرآن سچا، اللہ کا فرمان سچا، اللہ کے نبی کی بات سچی کہ سود کے معاملہ کرنے والے کا معاملہ اور مال فلا یربو عند اللہ، یہ نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، تم اللہ کے راستے میں جو زکوٰۃ نکالتے ہو، اللہ کے راستے میں جو تم صدقہ دیتے ہو، یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکا، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا، میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، میں نے زکوٰۃ ادا کی، میں غریب ہو گیا، میں مفلس ہو گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہاں، سود کھانے والے، سود خور، اللہ سے اعلان جنگ کرنے والے تاجر پریشان ہیں، نیند نہیں آتی رات کو کہ ہم نے تو بینک سے قرض لے لیا، ہم پریشان ہیں، ہمارا قرض کیسے اترے گا۔ سود کھانے والے کو، سودی معاملہ کرنے والے کو کبھی بھی سکون اور چین زندگی میں نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا 40 دن کی اسی عبادت اللہ کے ہاں نہیں پہنچتی۔ لیکن کون پوچھے کتنی ہمارے بازار میں سود کی شکلیں چل رہی ہیں، کتنی طریقے سود کے ہمارے بازاروں میں چل رہے ہیں۔ بینکیں الگ سود دے رہی ہیں اور مسلمان تاجر الگ سود دے رہا ہے، چھوٹے لوگوں کو سود دے کر اس سے پیسے وصول رہا ہے، اور کسی کو سود دے کر اس سے منافع حاصل کرنا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے۔ اور کسی کو فکس پیسے دے کر تمہیں میں 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں، بس تم مجھے مہینے کے بعد 5,000 دیتے رہنا، اس 1,00,000 روپے کو اپنی کاروبار میں لگاؤ، اپنی دکان میں لگاؤ، میرا 1,00,000 روپیہ آپ کے پاس، مجھے بس 5,000 چاہیے، مجھے 10,000 چاہیے، یہ بھی سود والا ہے، یہ بھی سود اور ناجائز اور حرام ہے، یہ کاروبار نہیں ہے۔ اپنی طرف سے تیسرا طریقہ نکالا ہوا کہ آپ کی طرف سے ہم چینی اور یا کوئی اور چیز لیتے ہیں، صرف باتوں باتوں میں، کوئی خرید و فروخت نہیں، باتوں باتوں میں جب 1 مہینے کے بعد جس ریٹ پہ چینی ہوگی اس ریٹ پہ تم سے ہم پیسے وصول کر لیں گے، یہ بھی اس نے ایک سود کی شکل بنائی ہے۔ ایسے انداز میں ایسا انداز اپناتے ہیں،
صرف اپنے دل کو سمجھانے کے لیے کہ ہم تو تجارت کر رہے ہیں، حالانکہ تجارت کا وجود بھی نہیں ہوتا، یہ سود ہے، یہ ساری سود کی شکلیں ہیں۔ میرے بھائیوں، جب تجارت کرنی ہو، جب معاملات کرنے ہو، جب اس کام میں پڑھنا ہو، علماء کے پاس آؤ، مفتیان کرام کے پاس آؤ، بیٹھو، جس طرح تمہیں وہ نماز کے مسائل بتاتے ہیں تمہیں تجارت کے مسائل بھی اسی انداز میں بتائیں۔ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی میں ہماری تجارت بھی شریعت کے مطابق ہوگی۔ ہماری زندگی میں اگر عبادات ہیں، میں دکان چلاؤں گا، میں رابطہ کروں گا کسی عالم سے جو مجھے تجارت کے مسائل بتا دے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پورا سال آپ مدارس میں آ جاؤ، مساجد میں آ جاؤ، بس چھوڑ دو کاروبار، تجارت کے مسائل سیکھو، بڑے لمبے کورس ہیں۔ چند دن میں فرض عین تجارت کے جو مسائل، تجارت کے چند اصول ہیں، وہ مسلمان تاجر کو بتائے جا سکتے ہیں، اور اتنی تھوڑی بات کے اوپر وہ کتنے بڑے گناہوں سے بچ سکتا ہے، کتنے بڑی سودی شکلوں سے بچ سکتا ہے کہ ہمارے بازار میں کس قدر سود کی شکلیں رائج ہو چکی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب سود کھانے والا کل کو اٹھایا جائے گا تو اس کے حواس ایسے ہو جائیں گے جیسے اس نے شیطان کو پکڑا ہوا ہے، اس کی عقل بند ہو جائے گی، اس کا دماغ معاف ہو جائے گا، یہ پتہ نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس کو بتایا جائے گا یہ ساری صورتحال اس وجہ سے ہوئی ہے کہ تو نے سود کا کام کیا تھا، تو نے سود کا استعمال کیا تھا۔ اپنی تجارت کو سود سے پاک کرو، اپنی تجارت کو میرے بھائیوں اللہ سے اعلان جنگ، اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ سے پاک کرو، پھر دیکھو اللہ اس تجارت میں کس قدر تمہیں برکات نصیب فرماتا۔ کون کوئی بھائی عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری تجارت شریعت کے مطابق ہو؟ ہم اپنے ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں، میں نے کوئی غلط رقم کا ارادہ نہیں کروا رہا، میں قرآن کے اوپر عمل کرنے کا ارادہ کروا رہا ہوں۔ ہاتھ کھڑا کر کے ظاہر کر دیں کہ میں نیت کرتا ہوں میری تجارت اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی، میری تجارت شریعت کے سب نے کھڑے نہیں کیے، سب کھڑے کر دیں، ارادہ کر لیں۔ عمل کرنا، ہمت دینا یہ اللہ کا کام ہے، ارادہ کریں، اس ارادے کے اوپر بھی اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے معاملات شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔